السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف 7th کلاس۔ آج الائٹ اسکول المعراج کیمپس کی طرف سے آپ کے ویک کا 3rd لیکچر ہم تیار کرتے ہیں ویڈیو۔ اس میں ہم چیپٹر کر رہے ہیں سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ یہ پیج نمبر 52 پہ ہے آپ کی بکس میں۔ دیکھیں، پہلے اس کا انہوں نے انٹروڈکشن دی ہے، تعارف کہ اسلام نے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کے ذریعے معاشرے کے افراد میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کیے ہیں۔ اعلیٰ اخلاقی اوصاف مطلب اچھی اخلاقی طور پہ خوبیاں پیدا کی ہیں، جن سے معاشرے کے بہترین اور مفید رکن بن سکتے ہیں، جن پہ عمل کر کے جو ہیں ہم معاشرے کے اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ ان اخلاق و آداب کا تعلق جو ہے وہ ہماری معاشرتی زندگی سے ہوتا ہے، مطلب آپس میں میل جول سے، رہن سہن سے، ایک معاشرے میں ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے رشتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہم اپنا تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ تمام اخلاقیات کی باتیں جو ہیں وہ ہم نے عمل کرنی ہوتی ہیں۔ اس باب میں طلباء کے عملی اور معاشرتی زندگی متوازن خوبصورت انداز میں گزارنے کے حوالے سے معلومات دی گئی ہیں، اور اسلام کا مقصد ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس میں اعلیٰ اخلاق و آداب سے مزین ہو۔ مزین کا مطلب ہے سجا ہوا ہو، اور ان اوصاف میں سے چند کا ذکر جو ہے وہ اس باب میں ہے۔ اور آج جو ہم فرسٹ اس کا کر رہے ہیں وہ ہے سخاوت کی فضیلت۔ سخاوت ہوتے ہے اپنی ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ ہم غریبوں میں بانٹ دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، اللہ کے تحت جو ہے وہ قرض حسنہ والا معاملہ کر دیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے کہ ہم کسی کی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں یا اپنی ضرورت پہ کسی کی ضرورت کو ترجیح دیں۔ اور بخل کی مذمت، بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، کہ انسان کے پاس اگر پیسہ ہو، دولت ہو، تو وہ اس کو دبا کے رکھے، تجوریاں بھر لے، لاکر بھر لے، لیکن کسی غریب کی یا کسی ضرورت مند کی اس سے مدد نہ کرے۔ سب سے پہلے وہ دیکھیں سخاوت اور بخل کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ نے دیے ہے نا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی مال و دولت ہے، وہ سب اللہ نے ہمیں دی ہے، تو ہم اللہ ہی کے بندوں پہ خرچ کریں، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ اور سخاوت کے طریقے انہوں نے کئی بتائے ہیں کہ دیکھیں، فقراء مطلب فقیروں کو، مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا، اور رفاہ عامہ کے کام کرنا۔ رفاہ عامہ کے کام کرنے کا مطلب ہے عام لوگوں کی، عوام کی بھلائی کے کام۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، مطلب دکھا کے، تصویریں اتروا کے، ویڈیو بنا کے مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس طرح مدد کرنی چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، ورنہ ریاکاری ہوگی اور نہ ہی خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا۔ ریاکاری کہتے ہیں کہ وہ پھر ایسا لگے گا کہ جیسے ہم جو ہے دکھاوا کر رہے ہیں، دکھا کے کام کر رہے ہیں، اور نہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ ہم اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کریں گے تو اس کے بدلے میں یہ ہمارے ساتھ یہ کام ہمارا کر دے گا، یہ بھی دل میں خواہش نہ ہو۔ اب دوسرا اس کا پوائنٹ ہے بخل۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات کو پورا کرے، مثلا خوراک بھی نہ اچھی کھائے، نہ اچھا لباس پہنے، نہ اپنے علاج کی طرف توجہ دے، سفر وغیرہ پہ بھی مناسب طریقے سے خرچ نہ کرے، اور نہ ہی دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے۔ دھن کہتے ہیں شوق میں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ اب سخاوت کی اہمیت کیا ہے اور بخل کی اسلام میں مذمت کیوں گئی ہے؟ مذمت کرنے کا مطلب برا کہنا، اچھا نہ سمجھنا۔ اسلام میں سخی کا مقام بہت بڑا مقام ہے، جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس سے دگنا ادا کرے۔ دگنا مطلب 2 گنا، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ یہاں پہ 2 گنا کا ذکر کیا ہوا ہے، ورنہ قرآن پاک میں یہ 7 گنا اور 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب۔ جس کی جیسی نیت ہوتی ہے، جو جتنے زیادہ مخلص ہو کے، جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ کرے گا، اس کا جو ہے یہ بدلہ اسی طرح بڑھ جائے گا۔ 2 گنا تو اللہ نے عام طور پہ کہا ہے، اور اس کے بعد 7 گنا، 70 گنا، 10 گنا، جہاں تک جو اس کی نیت کے خلوص اللہ کو نظر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ایک اور ترجمہ ہے سورہ حشر کی آیت کا، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، مطلب اگر اپنے نفس کے لالچ میں نہ پڑا، ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ مطلب ہمیں اپنی ذات کا لالچ ختم ہو جائے، اپنی ضروریات ہم کم کر لیں، اور دوسروں کی جو ہے وہ ہیلپ ہم زیادہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے۔
صحابہ کرام کو بھی وہ اس کا درس دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کے صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی شاندار مثالیں قائم کی ہیں۔ آپ نے سنی ہوئی ہیں مثالیں، دیکھیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو ہیں ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں، بیواؤں کی خدمت کرتے، غلاموں کا خاص خیال رکھتے، رفاہ عامہ، پہلے ہی بتایا ہے کہ عام لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں اعلیٰ مثالیں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود بھی تو نعمتیں بانٹنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کی ہے، ہمیں اپنی سخاوت کی انتہا کی ہے کہ ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ جس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود بھی سخی ہے اور جو اس کے بندے سخی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ غریبوں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور جب بھی معاشرے میں کوئی قدرتی آفت کا مطلب کوئی مصیبت آسمانی طور پہ آ جاتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو کمر بستہ ہو جاتے ہیں، مطلب دل لگا کے لگ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بخیل لوگ مطلب کنجوس جو ہوتے ہیں اپنا ہمیشہ مال و دولت کے حساب میں گم رہتے ہیں، دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہمیشہ کی زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ ہرگز وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہرگز نہیں مطلب ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ والا اس دنیا کا مال آخری دنیا میں کام آئے، آخرت کی زندگی میں تو ہمارے اعمالوں نے کام آنا ہے صرف۔ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے محروم کر دے تو قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، مطلب جتنی چادر ہو اس کے مطابق پاؤں پھیلائیں، جتنا اللہ نے دی ہے اسی میں اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ اگر مال و دولت سے نواز دے تو سخاوت کی زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صرف دو آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے، مطلب فخر کرنا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے ان کے حالات دیکھ کر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے صحیح جگہ پر خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں حضور اکرم کا ذاتی عمل یہ تھا اور ان کا اسوہ کہتے ہیں ان کے حالات زندگی، ان کی سیرت ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کی۔ آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ سائل کا مطلب ہے مانگنے والا، سوال کرنے والا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی، اس کا سارا گوشت اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور اکرم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ بکری میں سے کچھ باقی بچا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا یہ دستی بچی ہے، مطلب اس کی فرنٹ کی جو لیگ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دستی کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا وہی در حقیقت باقی کام میں آنے والا ہے۔ مطلب جو بانٹ دیا ہم نے اللہ کی راہ میں، جو قربانی کے بعد ہم گوشت بانٹتے ہیں، وہ آپ سمجھیں کہ وہ ہماری آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا، ہماری آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، اور جو یہاں ہم نے خود کھا پی لیا وہ ضائع ہو گیا، وہ کہیں جمع نہیں ہوا۔ صحابہ کرام سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ غزوہ تبوک کی جب جنگ ہوئی تھی اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر دے دیا، حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام نے بہترین مثالیں خرچ کی ہیں، اور حضرت عثمان غنی تو اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے کہ ان کا لقب ہی غنی مشہور ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد معاشرتی فوائد آ گئے ہیں کہ سخاوت کرنے کے معاشرتی فوائد کیا ہوتے ہیں۔ سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے، دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہوگا وہ ہم نے بانٹ دینا ہے تو پھر ہمیں اس بات کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہم نے جمع کتنا کرنا ہے۔ قلبی طہارت اور پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے، دل جو ہے وہ ہمارا صاف ہو جاتا ہے، برکت پیدا ہوتی ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ایک آ جاتا ہے جس کی وجہ سے غریب احساس کمتری کا اور امیر احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے آپس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں گردش رہتی ہے، دولت امیروں سے غریبوں کے پاس، غریبوں سے گھومتی رہتی ہے، ان کی بھی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، تو ایک جگہ رک نہیں جاتی دولت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت سمجھیں، جب ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے ارد گرد مستحق جو حقدار ہیں
اور نادار جو غریب ہیں، یتیم بچوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابھرے۔ فلاحی معاشرہ ایک دوسرے کی فلاح کرنے والا، بھلائی کرنے والا، اور اقوام عالم تمام دنیا کی قوموں کے سامنے ہماری قوم جو ہے وہ مثالی بن جائے۔ ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بے جا خرچ سے پرہیز کریں اور بخل سے بھی کام نہ لیں، بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ میانہ روی کا جب چیپٹر پڑھا تھا تو یہ والی لائن ہم نے بہت اچھی طرح ڈسکس کی تھی اور سمجھی تھی کہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی۔ فضول خرچی کیا ہوتی ہے اور کنجوسی کیا ہوتی ہے؟ میانہ روی سے مناسب طریقے سے خرچ کرنے ہیں ہم نے۔ اگر ہم اعتدال میں اور میانہ روی کے سنہری اصول کو اختیار کر لیں تو ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں، چھوٹی چھوٹی سی معاشرے میں زندگی گزارنے کے اصول ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، تو ہمارے اپنے بھی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہم دوسروں کے مسائل حل کر کے اللہ کی نظروں میں پسندیدہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ ہم کلاس میں نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔